موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بھائی اس سے کسی کو چارہ نہیں، مالدار بھی، غریب بھی، بادشاہ بھی، رعایا بھی. لیکن اللہ کے حبیب کا جملہ بھی سنو، انتم تموتون کما تحشرون، انتم تموتون کما تحیاون، تم مرو گے ویسے جیسے جیو گے، تمہاری زندگی جیسی ہوگی ویسے ہی موت. تمہاری زندگی یہ موت کا فیصلہ کرے گی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی حدیث بیان کرتے رہے، ساری زندگی. کسی نے ایک حدیث پوچھی کہ حضرت یہ حدیث صحیح یا غلط؟ اس زمانے میں کتابیں ہو رہی تھی، ہاتھوں سے لکھتے تھے. فرمایا میرے گھر پر جا کر میں تلاش کروں گا. حضرت کتابوں کا ڈھیر لے کر بیٹھ گئے، حدیث تلاش کرنے لگے. خادمہ نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں صاحب نے تمر بھیجے، کھجور، بہت اچھی بڑھیا کھجور. حضرت نے فرمایا لاؤ. تو بہت ساری کھجوریں تھیں. حدیث تلاش کرتے رہے، ایک ایک کھجور کا دانہ اٹھا کر کھاتے رہے. حضرت کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں نے کتنی کھجور کھا لی. کھجور گرم ہے، میدا پھٹ گیا. حدیث بھی مل گئی، انگلی پڑی ہوئی ہے اور اللہ کا بندہ دنیا سے روانہ ہو گیا. ساری زندگی حدیث. امام مسلم کتنا بڑا امام، جن کی مسلم شریف مشہور ہے دنیا میں. بخاری، قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب بخاری شریف، اور بخاری کے بعد سب سے اہم کتاب مسلم شریف. اتنی اہم کتاب کا یہ لکھنے والا، لیکھک اور یہ مصنف اور یہ محدث کس عالم میں دنیا سے گیا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شاگرد رشید حضرت حسن بن زیاد آپ کی خدمت میں گئے. بیمار تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مسلک احناف کا بہت بڑا آدمی، بہت غربت کی زندگی گزری ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی. نام آپ کا یعقوب تھا، یتیم تھے، باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا. ماں نے آپ کو ایک دھوبی کے وہاں مزدوری کے طور پر کپڑے دھونے رکھ دیا. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ جس راستے سے دھوبی کے وہاں کام پر جاتے تھے، امام ابو حنیفہ کی درسگاہ اسی راستے پر پڑتی تھی. امام یوسف کبھی شوق سے ایک مرتبہ گئے، دو مرتبہ گئے، بچے شوق پیدا ہوا علم کا. چند دن گئے، چونکہ پیسے آئے نہیں، کام نہیں کیا تھا. امی ڈانٹنے لگی، بیٹے کیا ہوگا، میں بیوہ ہوں، تیرا باپ مر گیا، کون کھلائے گا، تو ایک تو اکلوتا بیٹا ہے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پھر ایک مرتبہ درس میں گئے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کیوں بیٹا اتنے دن نہیں آئے؟ اپنا واقعہ سنایا. حضرت نے کچھ بھی کہے بغیر ایک تھیلی میں پیسے بھرے اور فرمایا تیری امی کو دے دینا اور یہ کہنا کہ یہ پورے ہو جائیں تو پھر مجھے بتا دیا جائے. پھر اس کے بعد تو عالم یہ ہوا امام ابو حنیفہ کا کہ نہ کہنا پڑتا تھا نہ پوچھنا پڑتا تھا، وقت ہونے پر حضرت دے دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، ابو حنیفہ کا جب انتقال ہوا تب پتا چلا کہ حضرت 1200 خاندان کی کفالت فرماتے تھے. 1200 خاندان، اور فرمایا 1200 خاندان کی کفالت کا مسئلہ ایسے تھا کہ کوئی بیوہ ہے جس کے 10 بچے، 5 بچے، 4 بچے، سب کی کفالت فرما رہے. اور فرمایا حضرت کے پاس ہم کبھی مانگنے نہیں گئے، وقت ہوتا تھا حضرت پہنچا دیا کرتے تھے. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا امام. تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اپنی زندگی ہم اخلاق پر نہ لائیں، جب تک ہم اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقوں پر نہ لائیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اسی طرح غریبی کی زندگی، یتیم بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اٹھایا، کیسے اٹھایا، کیسے اٹھایا. دنیا کا امام ہارون رشید نے اپنے زمانے میں چیف جسٹس بنایا. قاضی القضات کا لقب سب سے پہلے اسلام کی پوری تاریخ میں سب سے پہلے امام ابو یوسف کو ملا. امام ابو یوسف سے پہلے چیف جسٹس کا لقب تھا ہی نہیں، آپ کو چیف جسٹس کا لقب ملا. جس وقت یہ لقب آپ کو ملا ہے تو ہارون رشید نے دعوت کی، بہت شاندار دعوت، بہت شاندار. اور یہ مقام بھی کیوں دیا تھا میں واقعہ بھی بتا دوں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام کیوں ملا تھا؟ ہارون رشید نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہہ دیا، زبیدہ کو، کہ اگر تو میری حکومت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے. کسی مسئلے میں بول دیا. اور یاد رکھو طلاق کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ سمجھ کر بولو بلا سمجھے بولو، بہرحال طلاق پڑ جاتی ہے. اب پھر بعد میں روتے رہو اور پھر یہ تعویل کرتے رہو کہ مولوی صاحب میں بھان میں نہیں تھا، ہوش و آواز میں نہیں تھا. چاہے ہوش و آواز ہو یا نہ ہو، بہرحال طلاق پڑ جاتی ہے. بہرحال فرمایا کہ
میری حکومت سے اگر تو نہ نکلی تو تجھے طلاق. سارے علماء، سارے مفتیان، اور قید لگا دی فجر تک میری حکومت سے تو نکل جانی چاہیے. معلوم نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا. سارے علماء، سارے فقہا، بلکہ ہم سب کے ذہن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شرط ہے فجر تک حکومت کو چھوڑنا ضروری ہے ورنہ طلاق پڑ جائے گی. سارے علماء نے بھی یہی فتویٰ دیا. اب چلے گی تو کہاں جائے گی؟ جہاں جائے گی حکومت ہے، اور ایک رات میں کتنا چل کر باہر جا سکتی ہے؟ وہ تو حکومت تو بہت بڑی تھی. قزاقستان تک حکومت تھی، عراق سے لے کر. کہاں نکلے گی؟ ہوائی جہاز تو رہی تھی کہ چلو بیٹھ کر 4 گھنٹے کا سفر کر کے نکل جائیں بھائی. ٹرین تو رہی تھی کہ وہاں سے نکل جائے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا. اب ہارون رشید بھی خود پریشان ہے، بولتے تو بول دیا لیکن پریشان ہے. امام ابو یوسف سے پوچھا گیا. حضرت نے ایک بہت اچھا مسئلہ بتایا. فرمایا مسجد میں چلی جاؤ اور صبح تک مسجد ہی میں رہو، طلاق نہیں پڑے گی. فرمایا کیسے؟ سارے علماء حیران ہیں. کیسے؟ فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجد کا مالک کوئی نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کا مالک ہے. معلوم ہوتا ہے ہارون رشید کی حکومت مسجد پر نہیں ہے، تو مسجد حکومت سے باہر چلی گئی، صبح تک تو وہاں رہنا، تجھے طلاق نہیں پڑے گی. اسی مسئلے پر امام ابو یوسف کو چیف جسٹس بنائے تھے، قاضی القضات بنائے تھے. تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس بنے. اور ہارون رشید نے جب دعوت کی بہت شاندار، تو حضرت رو رہے کھاتے ہوئے. فرمایا کوئی تکلیف؟ فرمایا میرے استاد امام ابو حنیفہ کا جملہ مجھے یاد آیا. فرمایا بیٹے پڑھ لو اس دین کی برکت سے اللہ تمہیں بادام کا حلوہ کھلائے گا. فرمایا میں اپنے سامنے بادام کا حلوہ دیکھ رہا ہوں، کاش میرے استاد زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ تمہارا جملہ میرے سامنے آ گیا. علم دین تو کچھ ہے ہی ایسی چیز، علم بشرطے کہ انسان علم دین کو اللہ کے لیے حاصل کرے. اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دلاتا ہے، اس کو مقام بھی دلاتا ہے، اس کو سب کچھ دلاتا ہے. بہرحال حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں ہیں. آپ کے شاگرد رشید حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے پہنچے. امام ابو یوسف نے مسئلہ پوچھا. ہدایت شریف کے حاشیے پر یہ مسئلہ لکھا ہے، مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ پوچھا. حسن جب حج کرنے کے لیے جائیں گے تو جمرات کی رمی کیسے کریں گے؟ پیدل چل کر یا سوار ہو کر؟ حسن نے فرمایا پیدل چل کر. فرمایا غلط. فرمایا سوار ہو کر. فرمایا غلط. فرمایا حضرت اب تیسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں، پھسلتے تھوڑے ہی جائیں گے، اب پیدل بھی نہیں اور سوار ہو کر بھی نہیں، تو اب تیسرا تو کوئی راستہ نہیں. امام ابو یوسف نے فرمایا کل رمین بعدہ رمیون فہی ماشین وکل رمین بعدہ لیس برمین فہی راکبا. اگر ایک رمی کے بعد دوسری رمی کرنا ہے تو پیدل چل کر، اس لیے کہ دعا کرنا ہے تو پیدل چل کر. اور اگر ایک رمی کے بعد کوئی رمی نہیں، جیسے 10ویں تاریخ کو ایک ہی رمی ہے، اس کے بعد کوئی رمی نہیں، اس لیے وہاں دعا بھی نہیں کرنا ہے، تو اس کو سوار ہو کر. فرمایا رمی کے بعد اگر رمی ہے تو پیدل چل کر کرو، اور اگر رمی کے بعد کوئی رمی نہیں، وہ آخری رمی ہے، تو اس کو سوار ہو کر کر لو. یہ مسئلہ بتایا. حضرات علماء نے اس مسئلے کو نوٹ کیا ہے. حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلا، کچھ قدم چلا تھا کہ گھر سے رونے کی آواز آئی. میں واپس مڑا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. ساری زندگی فقہ کے بیان کرنے میں گزاری، اللہ تعالیٰ نے موت بھی ویسی عطا فرمائی. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا محدث ہے. علامہ ذہبی جس کو حیۃ الوادی کہا جاتا ہے، یعنی علم حدیث کا سانپ. اور حیۃ الوادی وہ سانپ ہوتا ہے جو جنگل کا سانپوں کا سردار ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا لے تو سارے جنگل کے سانپ اپنا سر جھکا دیتے ہیں. یہ جنگل کے سانپوں کا سردار ہوتا ہے، اس کے سر پر ایک کلگی ہوتی ہے جو سردار ہوتا ہے. تو حضرت علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حدیث کے باب میں سردار تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت پر نظر اٹھا لے. 40 جلدوں میں حضرت نے کتاب لکھی ہے. اور جب ایک محدث کی وفات لکھنا شروع کرتے تھے تو اس دن میں، اس مہینے میں اور اس سال میں کتنے محدثین کی موت ہوئی ہے سب کو ایک ساتھ لکھتے چلے جاتے تھے. حضرت کو قریباً 6 لاکھ آدمیوں کی پوری زندگی محفوظ تھی. ہمیں 2 آدمیوں، ارے 2 تو بہت دور کی بات، مجھے میرے دادا کی زندگی نہیں معلوم. پوچھو
دادا کی زندگی کیسی تھی؟ کچھ بھی نہیں. دادا کی وفات کب ہوئی پتہ نہیں, دادا کی ولادت کب ہوئی پتہ نہیں. 6 لاکھ محدثین کے حالات پورے معلوم, ان کی ولادت کب ہوئی, ان کی وفات کب ہوئی, ان کی زندگی کیسے گزری, اور ان کی پوری سوانح اور ان کی پوری ہسٹری حضرت علامہ ذہبی کو کتنا اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا ہوگا. موت کا وقت ہے, سوئے ہوئے, شاگرد سارے بیٹھے ہوئے, حضرت کو کلمہ تلقین کرنا ہے, لیکن رعب اتنا ہے حضرت کا کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے طالب علموں کی کہ کلمہ پڑھائیں لا الہ الا اللہ, ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے. تو ہر شاگرد نے اپنی اپنی سند سے حدیث پڑھنا شروع کیا, حدثنی فلان حدثنی فلان حدثنی فلان, لیکن حدیث نہیں پڑھتے تھے, صحابی پر جا کر رک جاتے تھے, عن ابی ہریرہ بس. علامہ ذہبی نے سقراط کے عالم میں آنکھ کھولی اور اپنی سند سے حدیث پڑھی, اور سارے شاگرد ابو ہریرہ پر جا کر رک گئے. علامہ ذہبی نے اپنی سند سے حدیث پڑھتے 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 ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. محدثین نے لکھا ہے دخل الجنہ پورا ہوا اور حضرت کی روح پرواز کر گئی. اللہ کے حبیب نے فرمایا تموتون کما تحیون, جیسے جیو گے ویسے مرو گے. نماز ہے تو موت سجدوں میں آئے گی, موت یادوں میں آئے گی, اللہ کی یادوں میں. اگر روزے کے پابند ہیں اللہ موت روزوں پر دے گا. اچھے اخلاق کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گا. اگر اللہ کے ذکر کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ ویسی ہی موت عطا فرمائیں گے. اور اگر دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر دنیا ہی کے تذکرے ہیں بلکہ دین کو دنیا کے چند ٹھیکروں کے بدلے میں سودے کر رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ ہماری حفاظت فرمائے, پھر ہماری موت بھی کتے اور بلوں کی طرح آئے گی, پھر موت بھی ایسی آئے.